حیات الصحابہ میں، حکایت صحابہ میں، سیرت میں کتنے ایسے واقعات ہیں کہ آئے تھے کس ارادے سے، کیا گندے حجر کیسے قتل کیا، ایک نظر سے نظر ملی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نظر اس طبقے کو میراث میں ملی ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں ایک ہے چشم بصارت اور ایک ہے چشم بصیرت۔ ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہے بصارت ہے، ایک اس کے اندر گہرے اتر کر کہ اللہ وہ بصیرت دیتے ہیں کہ آنے والے کو دیکھ کے سمجھ آئے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو فرمایا کرتے تھے، اور یہ اساتذہ جو پڑھانے والے ہوتے ہیں، جب ہم مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، کتابیں لیتے ہیں، درسگاہ میں جاتے ہیں، عبارت پڑھواتے ہیں، پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے چال چلن دیکھتے ہیں ان طلبہ میں سے کہ بھئی یہ اور چاہتے ہیں کہ جو ذہین طالب علم ہو، استاد کی بات کو لینے والا ہو، اس کو پہلی رو میں، پہلی صف میں اس کو آگے بتا۔ وہاں عجیب بات، 600 سال کی جہالت شرک کے ساتھ وہ دیے گئے طلباء کن کو؟ سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، حبیب رب العالمین، کہ آپ کی شان رسالت کو آج تک کوئی بیان ہی نہیں کر سکا، آپ کا جو مقام، آپ کی حیثیت، آپ اللہ کے ہاں، ان کو جو طلباء دیے گئے وہ کیسے دیے گئے؟ اللہ ہی نہیں جانتے، آخرت نہیں جانتے، لیکن یہی تھے استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت معلما۔ جیسے آج یعنی اس وقت میں آپ پڑھنے والے بھی ہیں، پڑھانے والے بھی ہیں، جب درسگاہ سے نکلتے ہیں تو پھر تکرار کرتے ہیں، تکرار کرانے والا ایک ساتھی ہوتا ہے، اب وہ پڑھا رہا ہے، ساتھیوں کو یاد دلا رہا ہے، آپس میں مذاکرے ہوتے ہیں۔ تو یہاں تو ہر قدم پر ان سے یوں کہا گیا ہے کہ اگر یہ علم چاہیے، اس دسترخوان کے سوغات سے فائدہ اٹھانا ہے کہ یہاں سے لے کے وہاں تک کہ پھر نبیوں کے سائے میں اور تمام نبیوں کے سردار کے سائے میں اور ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد، تو پہلے اپنی نظر کی حفاظت کر، لا تمدن، پھر یہ بھی لے لوں، گول بھی اچھی کھڑے علی کھڑے، کہ پھر اس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں زمانی ہوں گی۔ یہ تو ہم نے دنیا داروں کو دیا، دعوا الدنیا لأہلہا وکونوا من ابناء الآخرہ، دنیا والوں کے ساتھ کے لیے تو تم آخرت والے بنو، یہ آخرت والا علم ہے۔ اس پر جو درجات ہیں کہ نبی کی اور عالم کی جنت میں ایک ہی درجے کا فرق ہوگا، اس اعتبار سے ہمیں اس کے جو فضائل ہیں بار 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 اپنے ذہنوں میں اس کو دہراتے ہوئے، اور جیسے میں نے کہا کہ اس میں سب سے پہلی چیز نیت، یہی آپ نے تو سب نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، سنتے ہوں گے، جماعتوں میں جاتے ہوں گے تو آپ خود سناتے بھی ہوں گے، عالم، شہید اور سخی تینوں سے جہنم بھڑکائی جائے گی، اس وجہ سے نیت کی خرابی کرے۔ اس لیے جب گھر سے نکلیں، جب درسگاہ کی طرف چلیں، جب کتاب کھولیں، یہ کیوں؟ تو ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے
کہ جب بھی آدمی کوئی عمل کرتا ہے، جیسے میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اور ایسے رات دن آپ کا جو مشغلہ، یہ کتاب وہ کتاب، یہ اس درگاہ میں ہے، اس استاد کے پاس ہے، یہ اس کی شرح ہے، یہ اس کا عمل کرتے ہیں کہ ہر عمل کے ساتھ ایک سوال ہوتا ہے، کیوں؟ یہ بول رہا ہوں کیوں؟ آپ سن رہے ہیں کیوں؟ کہاں کہاں سے چل کر آئے کیوں؟ ہر عمل کے ساتھ ایک سوال ہوتا ہے کیوں؟ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اس کے جواب میں اللہ ہے، اللہ راضی ہو جائے تو یہ اخلاص ہے، اور اس کے علاوہ کوئی جواب ہے تو پھر اخلاص نہیں۔ اس لیے باقاعدہ اس کی مشق کرنی ہے۔ ہمیں تو ایک مرتبہ فرمایا، ہم بیٹھے تھے حضرت کے پاس، فرمایا تھا صبح سے شام تک بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، کسی کو کتاب دی، کسی کو قلم دیا، کسی کو گلاس میں پانی دیا، کسی کو بیٹھنے کی جگہ دی، کسی سے اچھی طرح مسافہ کی، بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ فرمایا لیکن نیت کوئی نہیں ہوتی، تو جیسے ایک آدمی صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے اور روزے کی نیت نہ کرے تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کہ صبح سے شام تک بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، صبح ہی ایک نیت کر لیا کرو کہ اللہ پاک آپ کی توفیق سے، اسی لیے ہمیں دعائیں سکھائی نا، اللہم انی اسألک توفیق اہل الہدی وعمال اہل الیقین، مناصحت اہل التوبہ، عزم اہل الصبر، جد اہل الخشیہ، طلب اہل الرغبہ، طلب اہل الرغبہ، وتعبد اہل الورع، وعرفان اہل العلم حتی نلقاک۔ یہ دعا بتائی کہ یہ دعا مانگو، بلکہ جو صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح کے آخر میں یہ دعا سکھائی کہ پوری پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگو۔ اسی لیے اس علم کی قدر کرنی، اور اس کی قدر یہ ہے کہ اس کو زندگی میں جگہ دے۔ تو فرماتے تھے کہ صبح ایک نیت کر لیا کرو کہ اللہ پاک دن بھر، اور جب تک ادارے میں ہوں، جب تک مدرسے میں ہوں، جب تک استاد کے پاس ہوں، جب تک گھر سے اس نام سے نکلا ہوا ہوں کہ میں مدرسے جا رہا ہوں، میں پڑھنے جا رہا ہوں، کہ اللہ پاک جو بھی عمل خیر آپ کی توفیق سے کروں گا، صرف اور صرف آپ کو راضی کرنا ہے۔ کہ اس کے نتیجے میں جب بار 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 اللہ کا دھیان ہوگا تو اللہ پاک چشم بصیرت دیں گے، اور وہ آپ کی نظر کایا پلٹ دے گی۔ عمر کس ارادے سے آئے تھے؟ خطاب کے بیٹے عمر، اور مکے میں ان کو کس نام سے لوگ کہتے تھے؟ تو مکے کے شیطانوں میں کا ایک شیطان ہے، اتنی بڑی۔ لیکن جب آئے ہیں راستے میں لوگوں نے پوچھا بھی کہاں، ان کو بس آج تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارادہ ہے، ایک جھٹکے میں سارا صاف ہو گیا۔ تو حضور کی توجہ ہو، حضور کیا دیکھنا، حضور کی نظر مبارک۔ یہ آیا تو سر لینے کے لیے اکثر قدموں میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، لا تمدن عینیک۔ اس طبقے کی نظر اس لیے ہے ہی نہیں کہ یہ چتھڑے اور لتھڑے دیکھتے رہیں، یہ ویرائٹی اور یہ قسم اور یہ ڈیزائن اور یہ فلانا اور یہ۔ آپ ہی کے یہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، مرزائی تھے، غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے تھے، اس دفتر کے سیکرٹری تھے،
شاہ انور کشمیر رحمت اللہ علیہ یہاں تشریف لائے ہوئے تھے لاہور، تو ان کے جو دوست ہیں ان کا یار ایک مولوی صاحب آئے ہیں ملاقات کو جائیں گے. تو شروع میں تو علامہ نے کیا کہا، ارے ہاں بہت مولوی دیکھ لیے چلو اپنا. وہ ان کو معلوم تھا شاہ انور کشمیر رحمت اللہ علیہ کی جو نوعیت تھی، جو حیثیت تھی، جس طرح چلتا پھرتا تو کھانا کہلایا جاتا تھا. ارے یار ہاں ٹھیک ہے. تو وہ دوستی کے اعتبار سے ان کے پیچھے لگے رہے. ایک مرتبہ دو مرتبہ سوچا اچھا بھائی نہیں مانتا چل. علامہ آئے، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجلس ہو رہی تھی. وہ جو ایک آدمی گزرا ہے ڈارون، جو یوں کہتا تھا کہ پہلے آدمی بندر تھا، یہ اس کا نظریہ. علامہ اقبال نے اس کو چھیڑا، اس کو بولنا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہی ٹوکا، آپ جس کا حوالہ دے رہے ہیں اس کتاب والے نے خیانت کی ہے، وہ ہے کسی اور کی، وہ فلانے کی ہے، نام اس نے اپنا کیا ہے، اور جس کی یہ اصل کتاب ہے وہ میرے پاس دیوبند میں کتب خانے میں. یہ تو چونک گئے کیا، تو کوئی بہت بڑا مولوی معلوم ہوتا ہے. ایک ہی نشست میں، ایک ہی مجلس میں علامہ اقبال کا اندر 2 دن 3 دن نہیں ہوئے تھے، آئے اور کہنے لگے کہ حضرت مرزائیت سے توبہ کر کے استعفیٰ دے کر آیا. وہ کیا تھا؟ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی نظر تھی. یہ سب اس نظر کے وارث ہیں جو جتنا متبع سنت، جو جتنا شریعت سنت کا پابند، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے نصرت بالرعب من مسیرت شہر. اللہ نے جیسے آپ کی کچھ خصوصیات ہیں، جوامع الکلم آپ کے خصوصیات میں سے لفظ بہت مختصر اور علم کے سمندر. بعض والے علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے کتنا استنباط اس سے کیا اور کیا کیا مسئلے، کہ مجھے ایک خاص میری مدد کی گئی ہے، میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت ہوگا وہی کانپ اٹھے گا. اس لیے ہم اپنے اساتذہ کے پاس، اپنے بزرگوں کے پاس جب جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت سے بہت ڈر لگ رہا ہے، حضرت سے بہت ڈر لگ رہا ہے. کہتے نہیں کہتے؟ کیوں؟ کہ جس میں جتنا سنت کا رنگ، جو جتنا متبع سنت. میں خود اپنے بارے میں کہوں، ہر وقت حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس رہتے تھے، ان کے خادم، اور 30 سال رہے، لیکن کبھی کسی مسئلے کو لے کر حضرت کے پاس جانا ہے تو کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ چل کر گیا، دروازے تک پہنچا اور پھر ہمت نہیں ہوا، پر پھر آؤں گا. حضرت جی کا رعب. تو ہمارے پاس تو وہ نعمتیں، جیسے میں نے کہا نا کہ قرآن کے علم کی طاقت، تورات، زبور، انجیل، صحیفے، ان سب میں جتنی طاقت، اس سب سے زیادہ طاقت قرآن والے علم، اس علم پر عمل کی طاقت. تو نعمتیں اللہ نے یہ دے رکھی. اسی لیے ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین 600 سال کی جہالت کے سمندروں میں ڈبکیاں کھا کر آئے تھے. رگو ریشے میں جہالت ہی جہالت، کوئی بول، کوئی نظر، کوئی قدم جہالت سے خالی نہیں. جیسے کہتے ہیں وائرس، ان کی جہالت نے وہ ماحول بنایا تھا کہ پورے زمانہ جاہل گیا. وائرس تھا، جہالت تھا. وہ کہاں پہنچے؟ ہم مشابہ الہدیٰ، کہ جو بھی اپنی صلاحیت کو، اپنی استعداد کو، اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح ٹھکانے لگانا چاہے وہ ان کا دامن تھامے.
تو ہمارے مولانا فرماتے تھے کہ ساری ترقی کا راز جو نعمت ان کو پہلے دن ملی، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجر شریف سے باہر تشریف لائے، صحابہ کچھ بیٹھے ہوئے، کیا کر رہے ہو؟ نحمد اللہ ونشکرہ علی نعمت الاسلام، اللہ نے جو اسلام کی نعمت ہم کو دی اس پر اللہ کی حمد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک جملہ ہوئی، نحمد اللہ ونشکرہ علی صادق نعمت الاسلام، مکمل نعمت، جیسے انعمت علیکم نعمتی، کہ کوئی گوشہ کشنا نہیں چھوڑا، مکمل۔ اس دسترخوان پر اللہ نے ہم کو